بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سوال نمبر 2 کا بیان چل رہا تھا۔ سوال نمبر 2 کے اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس آیت کی تشریح و توضیح کا بیان تھا کہ اس کو اس طریقے سے واضح کریں کہ مسئلہ ختم نبوت نکھر کر سامنے آ جائے۔ تو اس سے قبل 2 ویڈیوز کے اندر ہم شان نزول اور کلمات کا جو آپس میں ربط ہے اس سے متعلق بات کر چکے ہیں۔ آج ہم خاتم النبیین کی قرآنی تفسیر، نبوی تفسیر اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین تابعین کے نزدیک جو اس کی تفسیر تھی اس سے متعلق بات کریں گے۔ تو چونکہ سب سے پہلا جو قرآن کی تفسیر کا ماخذ ہوتا ہے یا ذریعہ ہوتا ہے وہ قرآن خود ہی ہوتا ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، اور پھر اس کے بعد حدیث اور پھر صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے اقوال، سلف کے اقوال، ان کی باری آتی ہے۔ تو اسی ترتیب سے یہاں پر بھی بیان کیا جائے گا۔ اور جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جو نبوت کا دعوے دار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دشمن ہے، اس کے ہاں بھی یہی اصول ہے۔ وہ برکات الدعاء میں اور روحانی خزائن میں اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ قرآن کی تفسیر میں سب سے پہلے قرآن مجید معیار ہے کہ اس سے اس کی تفسیر کی جائے گی، اور دوسرا احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تیسرا اقوال صحابہ ہے۔ تو وہ بھی انہی تینوں اصولوں کو اسی ترتیب سے قرآنی تفسیر میں معیار سمجھتا ہے، تو اس لیے اسی نہج پر اس کو واضح کیا جائے گا۔ یہاں پر جو خاتم النبیین کی قرآنی تفسیر ہے، اس کے تحت کلمہ ختمہ کو واضح کیا گیا ہے کہ قرآن نے دیگر جگہوں پر اس کلمہ کو کس معنی میں استعمال کیا ہے۔ تو جب ختمہ کا معنی واضح ہو جائے گا تو آپ اسی معنی کو خاتم النبیین پر جب منطبق کریں گے تو اس سے ختم نبوت کا معنی مکمل طور پر واضح ہو جائے گا۔ دیکھیے خاتم النبیین کی قرآنی تفسیر، ان سب سے پہلے قرآن مجید کی روح سے اس کا ترجمہ و تفسیر کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ ختمہ کا مادہ قرآن پاک میں 7 مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر۔ دوسرا ہے ختم علی قلوبکم، مہر کر دی تمہارے دلوں پر، یعنی ان اخذ اللہ سمعکم ابصارکم وختم علی قلوبکم، اور اگر اللہ مہر کر دے تمہارے دلوں پر۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر۔ فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک، سو اگر اللہ چاہے مہر کر دے تیرے دل پر۔ ختم علی سمعہ وقلبہ، مہر کر دی ان کے کان اور دل پر۔ رحیق مختوم، یہاں مفعول کا صیغہ استعمال ہوا، مہر لگی ہوئی خالص شراب۔ ختامہ مسکن، جس کی مہر جمتی ہے مشک پر۔ اب یہ 7 مقامات ہیں جن میں قرآن پاک کے اندر کلمہ ختامہ، مختوم، ختام استعمال ہوا ہے۔ اب ان کے معنی کی طرف آتے ہیں۔ نیچے دیکھیے ان کی وضاحت موجود ہے۔ فرماتے ہیں ان 7 مقامات کے اول و آخر سیاق و سباق کو دیکھ لیں۔ ختمہ کے مادہ کا لفظ جہاں کہیں استعمال ہوا ہے ان تمام مقامات پر قدر مشترک یہ ہے، یعنی ان 7 مقامات میں جہاں پر بھی یہ کلمہ استعمال ہوا ان تمام تر مقامات پر قدر اشتراک، یعنی جو مشترک معنی حاصل ہوتا ہے، سب کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو ایسے طور پر بند کرنا کہ اس کی ایسی بندش کرنا کہ باہر سے کوئی چیز اس میں داخل نہ ہو سکے اور اندر سے کوئی چیز اس سے باہر نہ نکالی جا سکے، وہاں پر ختمہ کا لفظ استعمال ہوا۔ مثلا پہلی آیت کو دیکھیں۔ اب ایک آیت سے وضاحت کے ساتھ اس کو ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے دلوں پر مہر کر دی، ختم اللہ علی قلوبہم۔ کیا معنی؟ کہ کفر ان کے دلوں سے باہر نہیں نکل سکتا اور باہر سے ایمان ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم۔ ایسے ہی آپ دیگر آیات کے سیاق و سباق کو دیکھ کر اس کا مفہوم واضح کریں تو یہی معنی اور مفہوم اس سے واضح ہوگا۔ میں ایک اور یہاں آیت کے سیاق و سباق سے اس کو واضح کر دیتا ہوں۔
یوں پر اہل جنت کے بارے میں بیان ہوا، یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسکن، ان کو ایسی مہر لگی ہوئی خالص شراب پلائی جائے گی جس کی مہر وہ مشک پر جمتی ہے۔ اب مہر لگے ہونے سے اس کے خالص ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس معنی میں خالص ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کو جب مہر لگ گئی ہے، اب اس کی لطافت اور اس کی لذت اور خوشبو یہ اس سے باہر نہیں آ سکتی، اور باہر کی کسی قسم کے احوال، باہر کی آب و ہوا یا باہر کے جو احوال ہیں، اثرات ہیں، وہ اس کے اندر داخل ہو کے اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ آپ اس کی مثال یوں لیجئے کہ میڈیکل سٹور پہ جا کے جب آپ دوائی خریدتے ہیں تو اس پہ ایک سیل لگی ہوتی ہے، اس کو عربی میں مہر کہتے ہیں۔ اب وہ اس سیل لگے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جب کمپنی نے اس کو بند کیا، اس کے بعد اس سے کوئی چیز باہر نہیں نکالی گئی اور اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں کی گئی۔ تو اب اسی معنی کو، اسی مفہوم کو اگر ہم خاتم النبیین پر لے جاتے ہیں تو اس کا کیا معنی نکلے گا؟ دیکھیے، اب زیر بحث آیت خاتم النبیین کا اس قرآنی تفسیر کے اعتبار سے ترجمہ کریں تو اس کا معنی ہوگا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر حق تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے سلسلے پر ایسے طور پر بندش کر دی ہے، بند کر دیا ہے، مہر لگا دی کہ اب کسی نبی کو نہ اس سلسلہ سے نکالا جا سکتا ہے اور نہ کسی نئے شخص کو سلسلہ نبوت میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ پہلا کوئی نبی اس سے خارج نہیں ہو سکتا اور بعد میں کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ فہو المقصود، یہی مقصود ہے، یہی معنی مطلوب ہے۔ اسی سے ختم نبوت کا معنی نکھر کر واضح ہوتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے، لیکن قادیانی اس ترجمہ کو نہیں مانتے۔ قادیانی کس اعتبار سے نہیں مانتے، کیا شبہات اس میں پیدا کرتے ہیں، تحریفات کرتے ہیں، یہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر یا آگے ایک مستقل عنوان کے تحت آ رہا ہے۔ یہ تو کلمہ خاتمہ کی قرآنی تفسیر تھی۔ اب خاتم النبیین کی قرآنی تفسیر کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ یہاں پر یعنی اس آیت کے اندر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو قرات ہے، جس کو محمد بن جریر طبری نے اپنی تفسیر جامع البیان فی تأویل القرآن میں، ایسے علامہ زمخشری نے الکشاف کے اندر، ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر، اور دیگر بھی علماء نے اپنی تفسیر کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ میں اس قول کو یہاں دہرا دیتا ہوں، اس سے تو بالکل ہی تعویلات تحریفات کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور تعویلات تحریفات ختم ہو جاتی ہیں۔ ان کی جو قرات ہے اس کے اندر ہے وَلَكِنَّ نَبِيًّا خَتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن آپ ایک ایسے نبی ہیں جس نے تمام نبیوں کو ختم کر دیا۔ فعل ماضی کا صیغہ ہے جس کے اندر تعویلات ہو ہی نہیں سکتی، تمام تحریفات کی جڑ ہی کٹ جاتی ہے۔ اور ایسے ہی قرآنی تفسیر کے اندر آپ ان تمام آیات کو لا سکتے ہیں جو آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو واضح کرتی ہیں۔ چند یہاں میں ذکر کر دیتا ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ اب جب دین مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو چکی، اب کسی نئے نبی کے آنے کا کیا معنی باقی رہ جاتا ہے، کیا فائدہ باقی رہ جاتا ہے؟ ایسے ہی ارشاد خداوندی ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے انسانوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہاں پر جو خطاب ہے وہ انسانوں کو ہے، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے آخری رسول نہیں ہیں بلکہ جنات کے بھی آخری رسول ہیں، اور جنات بھی آپ کی نبوت پر ایمان لا چکے ہیں۔ سورہ جن میں اور سورہ احقاف میں اس کا ذکر موجود ہے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم، اور ایسے ہی سورہ جن کے اندر بھی پہلے رکوع میں تفصیلی طور پر موجود ہے۔ ایسے ہی ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام عالم والوں کے لیے۔ اب للعالمین، تمام کے تمام جہانوں کے لیے۔ ایسے ہی ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون
للعالمین نذیرا، تمام کے تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عالمین کا وصف استعمال ہو تو وہاں پر تو تخصیصات کی طرف یہ لوگ چلے جاتے ہیں، تعویلات کی طرف چلے جاتے ہیں، حالانکہ بے اتفاق دنیا الحمدللہ رب العالمین میں تو کوئی کسی قسم کی تخصیص نہیں کرتا کلمہ عالمین کے اندر کہ یہ اللہ تعالیٰ رب ہے عالمین کے تمام جہانوں کے، لیکن یہ تخصیص ایسے، یہ تعویل، یہ ہو گیا وہ ایسا نہیں، سب مانتے ہیں۔ وہاں پر تو سب کہتے ہیں کہ عالمین سے مراد تمام کے تمام جہاں ہے۔ تو جب یہی وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر پھر تخصیصات، تعویلات کی طرف یہ قادیانی چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے ان کی تحریفات بھی واضح ہوتی ہیں اور ان کی کجروی اور جو ظلم ہے وہ بھی واضح ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن سے تفسیر کا بیان تھا۔ اب اس کے بعد اگلا عنوان ہے خاتم النبیین کی نبوی تفسیر۔ مستقل آگے عنوان آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 کے قریب روایات ہیں، وہاں پر وہ تمام تر روایات یہ اسی آیت کی تفسیر ہیں۔ یہاں پر ایک روایت مذکور ہے، اسی سے متعلق بات کرتے ہیں۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سيكون في امتی كذابون 30 كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ ابو داؤد شریف میں صفحہ نمبر 127 پر، جلد نمبر 2 کتاب الفتن، اور ترمذی شریف کے اندر صفحہ نمبر 45 جلد نمبر 2 یہ روایت موجود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں اس روایت کو ذکر کیا وہاں پر کلمہ دجالون بھی پایا جاتا ہے کہ وہ لوگ دجال ہوں گے، حق و باطل کو اس طرح آپس میں ملا دیں گے کہ حق کی پہچان ہی مشکل ہو جائے گی، باطل بھی حق ہی نظر آئے گا۔ ترجمہ: حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں۔ اس حدیث شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ خاتم النبیین کی تفسیر لا نبی بعدی کے ساتھ خود فرمائی ہے۔ یہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا۔ اس روایت کے اندر آپ غور کریں تو کئی مقامات پر اس بات کی وضاحت کی گئی کہ میرے بعد دعویٰ ختم نبوت وہ باطل ہے، وہ غلط ہے۔ دیکھیے انہو سیکون فی امتی، میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے، کذابون، بڑے بڑے جھوٹے، کاذبون یہ یعنی مطلقاً صیغہ ہے، کذابون مبالغے کا صیغہ ہے، مطلب یہ ہے کہ بہت جھوٹ بولنے والے بڑے درجے کے کذاب ہوں گے، 30 ہوں گے، یعنی 30 ان کی تعداد ہے۔ تو یہ کلمہ بتا رہا ہے کہ دعوی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غلط ہے، اس کا امکان ہی نہیں۔ اگلا جملہ دیکھیے کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک اپنے زعم میں، اپنے گمان میں، اپنے خیال میں نبی بنا ہوا ہے۔ تو نبوت وہ زعمی تو نہیں ہوتی، وہ تو یقینی ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ خود اپنی ذات میں بس یہ دعویٰ لیے بیٹھے ہوں گے، ان کے پاس اس دعویٰ پر کوئی ایسی دلیلیں نہیں ہوں گی جو یقینی طرز کی ہوں، یقینی لیول کی ہوں۔ اور تیسرا جملہ دیکھیے وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، یعنی نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں۔ یہ کلمہ بھی اسی کو واضح کرتا ہے، اور یہ جو آخری کلمہ ہے یہ تو واضح اور جامع ترین کلمہ ہے، ہر قسم کی تعویلات کو ختم کر دیتا ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی بنایا ہی نہیں جائے گا۔ اب لا نفی جنس کے لیے ہے، اور نفی جنس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کی جنس ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم کر دی گئی ہے۔ اب کسی قسم کا کسی زمانے میں، کسی قوم میں، کسی معنی میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، کسی تعویل، تخصیص، تحریف کے ذریعے بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا کہ کلمہ لا نفی جنس کے لیے ہے، اور جب نبوت کی جنس کی ہی نفی کر دی گئی تو اب کسی معنی کی، کسی تحریف کی، کسی دلیل کی، کسی تخصیص کی حاجت یا موقع ہی باقی نہیں رہا۔
مزید روایات آگے انشاءاللہ مستقل باب کے تحت آئیں گی، وہاں اس کو پڑھیں گے۔ انہوں نے یہاں پر مؤلف مدظلہم نے ابن کثیر رحمہ اللہ کا ایک ایمان افروز جو کلام ہے اس کو ذکر کیا ہے، طویل یعنی یہ کلام ہے، یہاں انہوں نے ایک ٹکڑا اس کا ذکر کیا ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اسی لیے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے، یعنی اسماعیل ابن کثیر رحمہ اللہ، جن کی وفات وہ 774 ہجری کے اندر ہے، وہ اپنی تفسیر یعنی تفسیر ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے، اس آیت کے تحت چند احادیث نقل کرنے کے بعد 8 سطر پر مشتمل ایک نہایت ایمان افروز ارشاد فرماتے ہیں، چند جملے آپ بھی پڑھ لیجئے۔ وقد اخبر اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ ورسولہ فی السنة المتواترة عنہ انہ لا نبی بعدہ لیعلموا ان کل من ادعا هذا المقام بعدہ فهو كذاب افاک دجال ضال مضل ولو تخرق وشعبذ واتى بانواع السحر والطلاسم۔ تفسیر ابن کثیر میں جلد 3 صفحہ نمبر 494 پر یہ موجود ہے۔ ترجمہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث متواتر کے ذریعے خبر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی نیا نبی نہیں آئے گا، تاکہ لوگوں کو معلوم رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے بھی اس مقام یعنی نبوت کا دعویٰ کیا وہ بہت جھوٹا، بہت بڑا افترا پرداز، جھوٹ باندھنے والا، بڑا ہی مکار اور فریبی، خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا، خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہوگا۔ اگرچہ وہ خوارق عادات یعنی عادات کے مخالف جو امور ہیں اور شعبدہ بازی دکھائے اور مختلف قسم کے جادو اور تلمساتی کرشموں کا مظاہرہ کرے، پھر بھی وہ بہت بڑا جھوٹا، افترا پرداز، مکار اور فریبی شخص ہوگا۔ تو ایمان افروز جملے ہیں اور ان کی جذبات کی ترجمانی ہے۔ یہاں تک آج کی اس ویڈیو میں ہم نے پڑھ لیا۔ انشاءاللہ خاتم النبیین کی تفسیر صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے اور لغت عرب سے یہ اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔